اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود و سلام۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے کہ جنات ہمیں نظر کیوں نہیں آتے۔ ناظرین کرام، جنات اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں شیاطین نیک صفت دونوں موجود ہیں، اور اس بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو جنات کی سائنٹیفک تشریح کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو جنات کی سائنٹیفک تشریح کے بارے میں ہے۔ ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہمارے درمیان ہی موجود ہیں، اور زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ لفظ جن کا ماخذ ہے نظر نہ آنے والی چیز، اور اسی سے جنت یا جنین جیسے الفاظ بھی وجود میں آئے۔ جنات آخر نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ انسان کا ویژن بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے، اس کے تحت روشنی 19 اقسام کی ہے، جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی دیکھ سکتے ہیں، جو 7 رنگوں پر مشتمل ہے۔ میں آپ کو چند مشہور اقسام کی روشنیوں کے بارے میں مختصر بتاتا ہوں۔ ناظرین کرام، اگر آپ گیما ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کو دنیا میں موجود ریڈیشنز نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور اسی طرح ناظرین کرام، اگر آپ مشہور روشنی ایکس رے ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کے لیے موٹی سے موٹی دیواروں کے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح ناظرین کرام، اگر آپ انفراریڈ ویژن میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو مختلف اجسام سے نکلنے والی حرارت نظر آئے گی۔ روشنی کی ایک قسم اور دیکھنے کی صلاحیت کو الٹرا وائلٹ ویژن کی بھی ہے، جو آپ کو انرجی دیکھنے کے قابل بنا دے گی۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو ویژن میں، ریڈیو ویو ویژن میں کل ملا کر 19 قسم کی روشنیاں دیکھنے کی صلاحیت سپر پاور جیسی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین کرام، کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو اگر ایک میٹر کے اندر سمو دیا جائے تو انسانی آنکھ صرف 300 نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ پائے گی، جس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ہم کل کائنات کا صرف 3% حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والی روشنی
ویزیبل لائٹ کہلاتی ہے، اور یہ الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ کے درمیان پایا جانے والا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہماری ہی دنیا میں ایسی مخلوقات موجود ہیں جن کا ویژول اسپیکٹرم ہم سے مختلف ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو سانپ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ سانپ وہ جانور ہے جو انفراریڈ میں دیکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ میں دیکھ سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رنگ مینٹس شرمپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، الو کو رات کے گھپ اندھیرے میں بھی ویسے رنگ نظر آتے ہیں جیسے انسان کو دن میں۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکن کک نامی پرندہ ایک ہی وقت میں 180 ڈگری کا منظر دیکھ سکتا ہے، جبکہ ناظرین کرام آپ کو بتاتے چلیں گھریلو بکری 320 ڈگری تک کا ویو دیکھ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، درختوں میں پایا جانے والا گرگٹ ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمتوں میں دیکھ سکتا ہے، جبکہ افریقہ میں پائے جانے والا پرونگز نامی ہرن ایک صاف رات میں سیارے سیٹرن کے دائرے تک دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی دیکھنے کی جس قدر محدود ہے، اور وہ اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جو جانور دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغے کی آواز سنو تو اس سے اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اس وقت بولتا ہے جب فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کی رینگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب ناظرین کرام مرغ کی آنکھ کی ساخت پر تحقیق کی تو پتہ چلا اور یہ جان کر حیرت ہوئی کہ مرغ کی آنکھ انسانی آنکھ سے 2 باتوں میں بہت بہتر ہے۔ پہلی بات کہ جب انسانی آنکھ میں 2 قسم کی لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں، وہاں مرغ کی آنکھ میں 5 قسم کی لائٹ ریسیپٹرز ہیں۔ اور دوسری چیز فیوا، جو انتہائی تیزی سے گزر جانے والی کسی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے مرغ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جو روشنی دیں اور انتہائی تیزی سے حرکت کریں۔ اگر آپ گدھے کی آنکھ پر تحقیق کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر رنگوں کو پہچاننے میں گدھے کی آنکھ ہم سے بہتر نہیں ہے، لیکن گدھے کی آنکھ میں روڈز کی ریشو کہیں زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے گدھا اندھیرے میں درختوں اور سائے کو پہچان لیتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں گدھے کی آنکھ میں اندھیرے میں اندھیرے کو پہچاننے کی صلاحیت ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ البتہ انسان کی سننے کی حس اس کی دیکھنے کی حس سے بہتر ہے، اگرچہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے۔ مثال کے طور پر نیولے نما جانور بجو کے سننے کی صلاحیت سب سے زیادہ یعنی 16 برٹنز سے لے کر 45,000 ہرٹنز تک ہے، اور انسان کی اس سے تقریباً آدھی ہے، یعنی 20 ہرٹز سے لے کر 2000 ہرٹز تک۔ اور شاید اسی لیے جو لوگ جنات کے ساتھ ہوئے واقعات رپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کی بجائے سرگوشیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک سرگوشی کی فریکوینسی تقریباً 150 ہرٹز ہوتی ہے، اور یہی وہ فریکوینسی ہے جس سے انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول
ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال اسمار تھراپی ہے، جس میں 100 ہرٹز کی سرگوشیوں سے آپ کے ذہن کو ریلیکس کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جنات کو نہ دیکھ پانے کی 2 ممکنہ وجوہات کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک تو ہم نے بیان کر دی ہے، لیکن دوسری بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تھیوری سمجھانا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، 1803 میں ڈالٹن نامی سائنسدان نے ایک تھیوری پیش کی کہ کسی مادے کی سب سے چھوٹی اور نظر نہ آنے والی کوئی اکائی ہوگی، اور ڈالٹن نے اس اکائی کو ایٹم کا نام دیا۔ اس بات کے بعد 100 سال گزرے جب تھامسن نامی سائنسدان نے ایٹم کے گرد مزید چھوٹے ذرات کی نشاندہی کی، جنہیں الیکٹرانز کا نام دیا گیا۔ پھر 7 سال بعد ردرفورڈ نے ایٹم کے نیوکلیٹس کا اندازہ لگایا۔ پھر 2 سال بعد بوہر نامی سائنسدان نے بتایا کہ الیکٹرانز ایٹم کے گرد گھومتے ہیں، اور 10 سال بعد شورڈ نامی سائنسدان نے ایٹم کے اندر بھی مختلف اقسام کے انرجی کے بادلوں کو دریافت کیا۔ جو چیز 200 سال پہلے ایک تھیوری تھی، آج وہ ایک حقیقت ہے، اور آج ہم سب ایٹم کی ساخت سے واقف ہیں، حالانکہ اسے دیکھ پانا آنکھ کے لیے آج بھی ممکن نہیں۔ ایسی ہی ایک تھیوری 1920 میں پیش کی گئی، جسے اسٹرنگ تھیوری کہتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی حرکت آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے ممکن ہے، جسے 3 ڈائمینشنز یا 3D کہتے ہیں۔ ہماری دنیا یا ہمارا عالم انہیں 3 ڈائمینشن کے اندر قید ہے، اور ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اسٹرنگ تھیوری کے مطابق مزید 11 ڈائمینشنز موجود ہیں۔ میں ان 11 کی ڈائمینشن میں ممکن ہو سکنے والی باتیں بتاؤں گا۔ ناظرین کرام، اگر آپ پہلی ڈائمینشن میں ہیں تو آپ آگے اور پیچھے حرکت کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ دوسری ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ آگے پیچھے دائیں بائیں حرکت کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ تیسری ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف حرکت کر سکتے ہیں، اور یہی ہماری دنیا یا جسے اپنا عالم کہتے ہیں ہے۔ اگر آپ کسی طرح چوتھی ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ اس وقت میں حرکت کر سکتے ہیں، یعنی آپ وقت میں بھی حرکت کر سکتے ہیں۔ 5ویں ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں، اس عالم سے نکل کر کسی دوسری عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، جیسا کہ عالم ارواح۔ اسی طرح 6ٹھی ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور میرے ذہن میں عالم اسباب کے ساتھ عالم ارواح، عالم برزخ کا نام آتا ہے۔ 7ویں ڈائمینشن میں آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ آپ اس عالم میں بھی جا سکیں گے جو کائنات کی تخلیق سے پہلے، یعنی بگ بینگ سے بھی پہلے تھا۔ ناظرین کرام، 8ویں ڈائمینشن میں آپ کو تخلیق سے پہلے بھی مختلف عالموں میں لے جانے کے قابل ہوگی۔ 9ویں ڈائمینشن آپ کو ایسے عالموں کا سیٹ ہوگا جن میں ہر عالم میں فزکس کے قوانین ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہوں گے۔ ممکن ہے کہ وہاں ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہو۔ ناظرین کرام، آخری اور 10ویں ڈائمینشن میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں، جو بھی سوچ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے خیال میں گزر سکتا ہے، اس ڈائمینشن میں وہ سب کچھ ممکن ہے، اور میری ذاتی رائے کے مطابق جنت شاید اس ڈائمینشن میں بھی ایک درجہ آگے کی جگہ سے ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جنت میں میرے بندے کو وہ کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔
اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے موجود ہوگی۔ بالیقین جنات ہم سے اوپر کی ڈائمنشن کی بینگز ہیں، اور یہ وہ دوسری سائنٹیفک وجہ ہے جس کی وجہ یا جس کی بنا پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ناظرین کرام، ان 10 ڈائمنشن کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کے بارے میں قرآن میں ہمیں ایسا کیوں کہا گیا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھتے، یا پھر عفریت اتنی تیزی سے سفر کیوں کر سکتی ہے، جیسے سورہ سبا میں ذکر ہے کہ ایک عفریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا دعویٰ کیا تھا، یا پھر کشش ثقل کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا، وہ اڑتے پھرتے ہیں، یا پھر کئی دوسرے سوالات جیسے عالم برزخ جہاں روحیں جاتی ہیں، یا عالم ارواح جہاں تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے عہد لیا تھا کہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، سب نے ہوش میں اقرار کیا تھا، یا قیامت کے روز دن کیسے مختلف ہوگا، یا شہداء کی زندگی کس عالم میں ہوگی، کس عالم میں ممکن ہوگی۔ ان تمام عالموں میں یعنی عالم برزخ، عالم ارواح یا عالم جنات کے بارے میں تحقیقی طور پر سوچنا ایک بات ہے، لیکن جس چیز نے ذاتی طور پر میرے دل کو چھوا وہ سورۃ فاتحہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام عالم کے الفاظ کا جو اثر آپ میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں اب ناظرین کرام، وہ پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ انشاءاللہ جلد ناظرین کرام ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہو سکے تو درود پاک ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ یعنی ناظرین کرام، ہماری آپ سے پرزور گزارش ہے کہ روزانہ ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔